نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ برادران اسلام، آج ہم حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کے عنوان سے کچھ گفتگو آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ معجزہ معراج کے حوالے سے آج کے پروگرام میں جو ہم گفتگو کریں گے اس کے 2-3 حصے ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز ہم یہ سمجھیں گے کہ معجزہ معراج کیا ہے۔ دوسری چیز ہم اس چیز کو سمجھیں گے کہ معجزہ معراج جو ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کرایا گیا، معراج کرائی گئی، یہ جسمانی تھی یا روحانی تھی۔ اور تیسری چیز ہم سمجھیں گے کہ معجزہ معراج جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوا، یعنی معراج حضور کی کہاں سے کہاں تک ہوئی۔ اور آخری چیز ہم اس چیز کا آخر پہ ہم جائزہ لیں گے کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا تحائف ملے۔ بہت اہم گفتگو ہے، آپ جو ہے ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ہمارے ساتھ اس پروگرام کو پورا سنیے گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ میرے محترم سامعین، سب سے پہلی چیز کہ معراج جو ہے یہ کیا ہے۔ معراج جو ہے یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کو عقل ماننے سے عاجز آ جائے، جس کو عقل سے بہت اوپر کی چیز ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو عصا مبارک تھا، وہ بظاہر تو ایک ڈنڈا تھا ہاتھ میں پکڑنے والا، لیکن جب انہوں نے اس کو میدان کے اندر پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اسی ڈنڈے کو دریا میں مارا تو اس میں سے پانی کے اس کے خشک راستے اس کے اندر بن گئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا، پتھروں نے آپ کا کلمہ پڑھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ معجزے ہیں۔ وہ عصا کا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور پتھروں کو کلمہ پڑھانا، سورج کو چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، اور گئے ہوئے غروب سورج کو واپس وقت عصر پر لے کر آنا، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو یہ جو معراج ہے یہ بھی حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے۔ اور معجزہ جو ہے کہتے اس کو ہے جو عقل سے اوپر کی چیز ہو، جو عقل میں آئے نہیں، عقل جس کو ماننے سے عاجز آ جائے۔ آج بہت سے لوگ اس چیز کا اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری عقل نہیں مانتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ناممکن ہے، یہ تو امپوسیبل ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کس طرح ہو گیا۔ تو بھائی اگر ہماری عقل کے اندر جو چیز آ جائے اور جس کو ہماری عقل تسلیم کر لے تو پھر وہ نبی کا کمال کیا ہوا، پھر وہ معجزہ کیا ہوا۔ معجزہ تو کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کو عقل ماننے سے انکار کرے۔ یہ پہلی چیز کلیئر ہوئی کہ معراج جو ہے یہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور معجزہ جو ہے اس کو کہتے ہیں جس کو عقل نہ مانے۔ لہذا واقعہ معراج کو اپنے عقل کے پیمانوں پر پرکھنا نہیں ہے، اپنے عقل کے پیمانوں پر اس کو تولنا نہیں ہے، بلکہ کہنا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے جو ہے یہ حضور علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا ہے۔ دوسری چیز کہ کیا معراج جو ہے یہ روحانی کرائی گئی یا جسمانی کرائی گئی؟ اس پر بھی بہت سے لوگ جو ہے اس چیز کا اعتراض کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں معراج جسمانی کا۔ کہتے ہیں کہ معراج جو ہے یہ روحانی تھی، حضور علیہ السلام کو خواب کے اندر بھی یہ ساری سیر کرائی گئی۔ میرے محترم سامعین ذرا آپ توجہ کریں، آپ ماشاءاللہ شعور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں اگر بات خواب کی ہو تو کیا کوئی کسی کی خواب کا انکار کر سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ میں نے خواب میں جو ہے وہ پوری دنیا کی سیر کی اور میں آسمانوں کے اندر اڑتا رہا ہوں میں، اور ہوا کے اندر اڑتے اڑتے پھر میں اپنے گھر میں آ گیا اور یہ میں نے خواب میں سب کچھ دیکھا، تو کوئی انکار کرے گا؟ ہر بندہ کہے کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے، تو خواب دیکھا ہے تو خواب کی بات، اس خواب میں بندہ کچھ بھی دے سکتا ہے۔
اگر محض معراج جو ہے یہ واقعہ خواب کا ہوتا تو وہ جو کفار و مشرکین تھے، وہ جو ابو جہل اور دیگر اس کے جتنے بھی ساتھی تھے، ان سب نے وہ جو اتنا شور مچایا اور ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا مکے کے اندر کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ تو ناممکن ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ اتنے قلیل ٹائم میں اتنا کثیر سفر کر کے آ گئے کہ آپ جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے، مسجد اقصی ساتوں آسمان اور پھر لامکان، اور پھر آپ نے جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، پھر آپ واپس بھی آ گئے اور ٹائم اتنا لگا ہے کہ آپ جس بستر سے اٹھ کے گئے تھے وہ بستر گرم تھا، جو دروازہ کھول کے گئے تھے کنڈی ہل رہی تھی، جس پانی سے وضو کیا تھا وہ پانی ابھی چل رہا تھا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ناممکن ہے۔ اگر بات خواب کی ہوتی اور بات فقط روحانی ہوتی تو کافر اتنا شور شرابہ ہرگز نہ کرتے، ان کا اتنا اعتراض کرنا، شور شرابہ کرنا، ہنگامہ برپا کرنا اور بھاگے بھاگے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلے جانا کہ آپ کے صاحب نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے، یہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں جسمانی طور پر جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا اور پھر وہاں سے لامکان اور پھر میں واپس آیا اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سر کی آنکھوں کے ساتھ جاگتے ہوئے دیدار کیا۔ اس پر انہوں نے اعتراض کیا تھا، لہذا یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ معراج جو ہے یہ روحانی نہیں ہے بلکہ معراج جسمانی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اب تیسری بات جو سمجھنے والی ہے کہ معراج کہاں سے کہاں تک رہے گی، آپ سورہ بنی اسرائیل پڑھیں 15واں پارہ پہلی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہم نے جو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سیر کرائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ذکر سورہ بنی اسرائیل کے اندر آتا ہے۔ تو یہ بات ہوئی پہلا سفر، پہلا حصہ معراج کا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر دوسرا جو حصہ معراج کا ہے کہ مسجد اقصی سے پھر آسمان اور پھر لامکان اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ اس کا ذکر جو ہے احادیث نبویہ کے اندر بھی آتا ہے، صحیح احادیث نبویہ کے اندر، اور پھر 27ویں پارے کی سورۃ النجم کے اندر بھی جو ہے اس کا ذکر آتا ہے، جو مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر انعامات اور نوازشات فرمائے، اور کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت فرمائی۔ تو میرے محترم سامعین و ناظرین، یہ جو معراج ہے یہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شان ہے، اور یہ وہ شان ہے، یہ وہ عظمت ہے جو کسی نبی کے حصے میں بھی نہیں آئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعائیں کرتے رہے کہ ربی ارینی ربی ارینی ربی ارینی، جواب آتا رہا لن ترانی لن ترانی لن ترانی، لیکن جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود عرش پر بلایا اور پورے اہتمام کے ساتھ بلایا اور پوری بارات بھیج کر بلایا، اور پھر عرش پر بلا کر لامکان پر بلا کر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا دیدار کرایا، یہ وہ عظمت ہے جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں آئی ہے اور کسی کے حصے میں یہ نہیں آئی ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا، شب معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور رب کے درمیان بہت ساری راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، لاکھوں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، اس میں پھر تحائف کا بھی تبادلہ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 50 نمازیں اور 6 مہینے کے روزے جو ہے وہ تحفے کے طور پر عطا فرمائے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر وہ کم ہوتی رہی اور پھر 5 نمازیں رہ گئی اور 1 مہینے کے روزے رہ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو 5 نمازیں پڑھے گا ثواب ہم اس کو 50 کا ہی عطا کریں گے، جو 1 مہینے کے روزے رکھے گا ثواب ہم اس کو 6 مہینوں کے روزے رکھنے کے برابر عطا کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ نماز کی پابندی کریں، رمضان شریف کا مہینہ عنقریب ہمارے پاس آنے والا ہے، اس کے روزوں کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار اپنے دل کے اندر اس کو اجاگر کریں اور اس کو دل کے اندر سمائیں، حضور کی ذات کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب و احترام کریں، اور اس چیز کا یقین رکھیں
کہ معراج جو ہے یہ جسمانی کرایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کا دیدار کیا، اور معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ امید کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں جو کنفیوژن تھی وہ دور ہو گئی ہوگی، اور بہت ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر پروگرام پسند آیا ہو تو اس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔